بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کا نام دوا اور جس کا ذکر شفا ہے۔ میں نعمان صادق آپ کو اوپن فورم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، ایک ہم نے نیا سلسلہ آغاز کرنا چاہا اور وہ صرف کار خیر کی غرض سے اور انسانی فلاح کی غرض سے اس کا ہم نے آغاز کیا ہے آج کے پروگرام میں، کہ جو لوگ ہمارے ہاں ایک عمومی مسائل ہوا کرتے ہیں اور ان کے لیے لوگوں کو عموماً ڈھونگی پیروں کے پاس اور عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ ناموس کی صورت میں ہو۔ آپ اس قسم کے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم ایک یہ چھوٹا سا سلسلہ جو وظائف کے حوالے سے ہو، جس میں ہم قرآن کے عین مطابق اور احادیث مبارکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی مطابق ہم وظائف آپ تک، چھوٹے مسائل آپ کے، بڑے مسائل جو بھی روزمرہ کے مسائل ہیں ان کے مطابق ایک پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی روحانی اور مذہبی شخصیت موجود ہیں، روحانی اور مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ انہیں بہتوں مرتبہ دیکھ چکے، سن چکے ہیں۔ آپ ان کے اس جو ان کے پاس یہ علم موجود ہے اس سے بھی مستفیض ضرور ہوئیے گا، اور ہم بھی اسی طور مستفیض ہوں گے ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید رضا مصطفیٰ المدنی صاحب، جو کہ سجادہ نشین ہیں سید حسین احمد المدنی علیہ رحمہ کے درگاہ عالیہ محمدیہ چشتیہ عباسیہ بنگلوز میں۔ تو ہم شاہ صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے مزاج؟ جی وعلیکم السلام، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان کرم آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ مجھے بار بار یاد فرماتے ہیں۔ سر آپ کی بہت محبت، آپ کی شاہ صاحب کی پوری ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں، ایس ٹی این کی بہت محبت شاہ صاحب۔ ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ ہم آپ کو کسی بھی گفتگو کے لیے، یا بالخصوص آج کا یہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ بڑا حساس موضوع ہے چونکہ، تو اس پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے، چونکہ آپ کی ایک درگاہ کا سلسلہ ماشاءاللہ بڑا کشادہ ہے اور لوگ بہت فیض یاب ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے شاہ صاحب بلا تاخیر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں ایک ایشو چلتا ہے اور عمومی لوگوں میں ایک ہی تاثر ہے کہ جی جادو ہو گیا، آسیب ہو گیا، جی جادو ہو گیا، آسیب ہو گیا۔ یہ جادو اور آسیب کے حوالے سے ایک تو کچھ عمل اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق فرمائیے، اور سیکنڈلی کو تھوڑا سا ون لائن اس پہ بتا دیجئے کہ اس کے اثرات کس قدر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نعمان صاحب، یہ بیسیکلی ہے تو حقیقت جادو اور جنات وغیرہ یا سیب وغیرہ جو بھی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن کچھ آج کل کے جو یہ عامل لوگ بیٹھے ہیں جاہل قسم کے، انہوں نے کچھ زیادہ ہی لوگوں کو اس میں مبتلا کر دیا، ڈرا دیا، اور پھر مختلف قسم کے انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جی بالکل، جبکہ جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہو، جی اس کے لیے تو بہترین سا جو ایک حال ہے وہ سورہ فاتحہ، جی، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وما ہم بزارین، یہاں سے شروع کریں، اسے 3 مرتبہ، اچھا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جی پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی، وہ 5 مرتبہ، ہاں 5 مرتبہ، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پانی پئیں صبح اور شام، جتنا بھی سخت جادو ہوگا آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے انشاءاللہ اللہ۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے ہاں نسل در نسل چلا آ رہا ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہمارے خاندان میں ایک اور وظیفہ چلا آ رہا ہے، جس کی اجازت میرے والد محترم سید حسین احمد المدنی رحم اللہ علیہ کو میرے دادا جان سید محمد شاہ رحم اللہ نے دی، وہ ہے ناد علی کا۔ اچھا، وہ ناد علی کا جو وظیفہ ہے، یہ حضرت میرے جو دادا کے دادا تھے، اللہ اکبر، اچھا ماشاءاللہ، سید حیدر علی شاہ صاحب، تو وہ میرے جو یعنی کہ دادا کے دادا تھے، ان کو حضرت ابو طاہر کردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو طاہر کردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ مدینہ کے
بہت بڑے ایک عالم تھے، اچھا ماشاء اللہ. یہ ان سے ان کو وظیفہ ملا ہوں. نادے علی کا. نادے علی کا. پھر وہاں سے یہ چلتا چلتا میرے دادا جان تک، پھر آگے میرے والد صاحب، پھر میرے تک آیا. یہ بھی بڑا مجرب ایک وظیفہ ہے. جی وہ بیان فرمائیے. وہ آپ نے روز رات کو باوضو ہو کے 2 نفل پڑھنے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، رسول معظم صلی رسول اللہ علیہ معظم وسلم صلی اللہ ان کو علیہ ہدیہ وسلم، کرنے. ہدیہ کرنا. بالکل ٹھیک. اور 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہم بعد، صلی اللہ محمد. اور 2 نفل آپ نے مولا علی کے نام کے پڑھنے ہیں، بالکل ٹھیک. اور 2 نفل آپ نے تمام اہل بیت اطہار کے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو آل پاک آل پاک علیہ ان الصلوۃ کی، والسلام. ٹھیک. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 92 مرتبہ کھڑے ہو کر نادے علی کو پڑھنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا صاحب، شاہ صاحب نادے علی کے متعلق بھی ہے نا وہ نادے علی صغیر اور نادے علی کبیر، تو اگر آپ اس کا متن تھوڑا سا ارشاد فرما دیں. جو یہ نادے علی مظہر العجائب، یہ جو صغیر کبیر ہے، سوری صغیر ہے، جی جی. اس کو آپ نے پڑھنا ہے 92 مرتبہ. اچھا جی. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جناب مولا کائنات کے وسیلے کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی حاجت کو رکھنا ہے. بے شک بے شک. یہ آپ 21 دن میں بھی آپ کی حاجت مکمل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، انشاءاللہ. جائز حاجات کے لیے. جی بے شک بے شک. اور حد سے حد 41 دن ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ایسا وظیفہ ہے ہمارے خاندان کے اندر کہ ہم نے جب بھی کسی حاجت کے لیے، میں نے تو اسے خود بارہا آزمایا ہے، جب بھی کسی حاجت کے لیے ہم نے اسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری حاجت پوری کر دی. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر. اچھا شاہ صاحب، یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ ایک پرابلم ہمارے ہاں آتا ہے، گو کہ میں اس میں برکت کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وسعت سے زیادہ برکت کی اہمیت ہے. لیکن وسعت رزق کے لیے جو کچھ تنگی ہو جاتی ہے رزق کی، یا اس میں برکت نہیں رہتی، اس کے حوالے سے اس کے لیے جو سب سے اچھا وظیفہ ہے وہ استغفار کا ہے. استغفار کا. بس بالکل ٹھیک. استغفار سے اچھا وظیفہ کوئی نہیں، اس میں کوئی شک. اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ اسے لگاتار جاری رکھیں، ورد جاری رکھیں اس کا. اور یہ آپ کر کے دیکھ لیں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے، بالکل صحیح، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ استغفار کرے، کثرت ہو جائے. کثرت یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں، اگر 1 ہفتے کے اندر آپ کے معاملات درست نہ ہوں تو پھر کہیے اللہ اکبر، سبحان اللہ. بے شک جی. یہ تو ہمارے وہ یعنی کہ نسل در نسل چلے آ رہے وہ وظائف ہیں جن کے ہم نے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اچھا شاہ صاحب، جو استغفار کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص صیغہ پڑھنا ہے استغفار کا، یا کسی بھی طریقے، یعنی صرف اگر خالی استغفر اللہ پڑھا جائے یہ بھی بہت ہے، یا استغفر اللہ ربی واتوب بولیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب جو پڑھنا جو آپ آسانی کسی طرح سے بھی استغفار. اور ایسے ہی ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جنات اور جادو کے اثرات نہ ہوں، پھر اس کے لیے ایک اور بڑا اچھا وظیفہ ہے جو ہمارے خاندان میں امام زین العابدین سے چلا آ رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو داخلی دروازہ ہے اس کے اوپر گلی والی سائڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا. وہ جس گھر کے داخلی دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی، اس گھر کے اندر والے لوگ امان میں رہیں گے. بے شک ایسے، بے شک ایسے، جس کا آغاز ہی اس رحیم اور رحمان کے نام سے ہوگا تو بے شک بہت برکت ہوگی. جزاک اللہ. اور شاہ صاحب، اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں رہتا ہے، حالانکہ اس کی کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، لوگ اس طرف نہیں جا پاتے، لیکن میں اس وقت صرف یہی جو وظائف کے حوالے سے ہی چاہوں گا، جو بے اولادی کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بچیاں، ہمارے بچے، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ بھی بڑا پیدا ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر پلیز آپ کچھ بتانا چاہیں. اچھا یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کو ان مشکلات سے محفوظ رکھے. الہی آمین، الہی آمین. ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں بچے پیدا نہ ہو رہے ہوں تو کوئی بھی اپنے بیٹے کو غلط نہیں کہتا، یا اس میں نہیں سمجھتا بھی اس میں کوئی فالٹ ہوگا. جی بالکل. سیدھا سیدھا وہ دوسرے کی بیٹی کے اوپر یہ بانجھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یا بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بیٹا نہیں ہو رہا تو تب یہ سارے. لیکن اس کا بھی جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں پابند نماز ہو کر استغفار کی کثرت کریں. استغفار کی کثرت. تو مولا علی کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کہ حضور میری اولاد نہیں.
آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو. پھر ایک اور وفد آ گیا، حضور ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے، قحط سالی. آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو. پھر ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا حضور میں نے باغ لگایا تھا وہ اجڑ گیا ہے، تو اس کے لیے میں جاؤ استغفار کرو. تو وہ صحابہ نے پوچھا نہر وہی قحط سالی سوکھ گئی، تو وہ سوکھ گئی. تو آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو. تو وہ صحابہ نے پوچھا کہ یا علی خیر ہے، آج جو بھی آ رہا ہے استغفار کرو استغفار کرو. تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل قرآن نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے کیا استغفار کرو میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، میں تمہیں مال سے نوازوں گا، میں تمہیں رزق سے نوازوں گا، میں تمہیں باغات دوں گا، میں تمہیں باغات دوں گا، نہریں دوں گا. بے شک ایسے. دیکھیں پھر وہ مولا علی تو مولا علی تھے نا. اب ان سے بہتر قرآن کی کون سمجھ سکتا تھا، اس کی تفسیر کون بیان کر سکتا تھا. بے شک. پرابلم یہ آ گیا، جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کے پاس بھی جائیں وہ پیر صاحب ہی وظیفہ کریں، پیر صاحب ہی چلے کاٹیں، پیر صاحب ہی سارا کچھ کریں، اور ہم ان کو تھوڑے سے پیسے دیں اور وہ 2-4 کاغذ لکھ کر ہمیں دے دیں اور بس جان چھوٹی. حالانکہ مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، تو ہمیں خود کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کسی رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کے اندر ذرا آپ مصلے کو بچھائیں نا، اللہ اکبر، تو بچھا کے اس کی طرف ہاتھ بلند کر کے صرف اتنا کہیں یا اللہ میں ہار گیا ہوں مجھے معافی عطا فرما. صحیح، بالکل ایسے. اور یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا. بے شک ایسے. بے شک. تم کسی دن اس کے سامنے دامن تو پھیلا کے دیکھو. بے شک ایسے. دیکھیں ایک بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے. نہیں. اگر ہمیں یقین ہوتا میری تو ایک ماں جو مجھے پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ جو 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے کسی دن اس کے آگے رو کے تو دیکھو. بے شک ایسے. بے شک. یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ، توبہ و استغفار کرو، اس سے معافی طلب کرو اور وہ تمہیں معافی نہ عطا کرے. ہم اسے یا ربی کہہ کے اگر پکارے ہیں پالنے والے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ دیکھے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں آیت اللہ عاملی علیہ رحمہ ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ پہ ایک ماہ جتنا یقین بھی نہیں رکھتے، کجا یہ کہ ہم 70 ماہوں جتنا یقین رکھیں. جزاک اللہ خیر. اور شاہ صاحب ایک آخری سوال آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ وہ اس کے معاملات سب ٹھیک جا رہے ہیں، درست جا رہے ہیں، لیکن ویسے ہی مطلب ذکر الہی کے طور پر اسے، یا کسی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اسے ذکر روزانہ کیا کرنا چاہیے کثرت سے، کو چلتے پھرتے جسے کھلا ورد ہم کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ کوئی اللہ سے جڑت بھی تو رہے نا سر، کوئی اللہ یاد بھی تو رہے. ہمارے جو خاندان میں چیز چلی آ رہی ہے، میں تو اسے جو میرے مشاہدے میں ہے میں تو اسی پہ بات کروں گا. میں لوگوں کی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے کچھ مختلف وظائف ہیں، مجھے ان سے بات، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، آپ اپنے روز مرہ کے معمولات میں درود کا اضافہ کرتے ہیں. اور درود بھی وہ جو درود ابراہیمی ہے جو تم نماز میں پڑھتے، بے شک، اور درود نہیں وہ جو ہم تم لوگوں نے ایجاد کر لیے وہ نہیں. دیکھیں نا طریقہ تو وہی اعلیٰ ہے جو رسول نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کا اضافہ کر دیں، آپ دیکھیں آپ کے اوپر کیسے اسرار و رموز کھلتے ہیں. شاید یہ حقیقت ہے کہ استغفار سے اور درود پاک سے، ان دو چیزوں سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے کائنات کے کسی بھی مسئلے کے لیے. نہایت وجہ فرما رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور میں آپ کو بار بار زحمت دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمارے ناظرین کو بھی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. بہت نوازش. معزز ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام ہمارا دیکھا، اور جس طرح شاہ صاحب نے وظائف بتائے ان پہ عمل کیجئے. بے شک جس طرح میں نے آغاز میں کہا ہے، یہ دعائے کمیل کا ایک ٹکڑا ہے جو جسے دعائے خضر بھی کہا جاتا ہے کہ اے اللہ حمد ہے تیرے لیے جس کا نام دوا اور جس کا ذکر شفا ہے. تو جس کا ذکر ہی شفا ہے اور جس کا نام ہی دوا ہے،
اسے یاد رکھنا چاہیے، اس سے جڑے رہنا چاہیے، دل کے تار اسی سے جڑے رہیں۔ باقی دنیا کے معاملات بھی جاری رہتے ہیں، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اب راہب ہو جائیں اور آپ کو دنیا چھوڑ دیں، لیکن اللہ سے ایک ماں جتنا تعلق رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ مما سوری، مما غلطی ہو گئی، مما پیمپر پھر گندا ہو گیا، وہ ماں معاف کر دے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت سی محبتیں، بہت سی آسانیاں تقسیم کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نعمان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔